اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک سوداگر تھا، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ سوداگر یہ بات جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی پر پابندیاں لگا رکھی تھی۔ سوداگر نے اپنے تمام ملازموں کو اپنا جاسوس بنایا ہوا تھا۔ سوداگر کو بیوپار کے سلسلے میں 2-3 سال تک دور دراز کے ملکوں میں رہنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بہت فکر رہتی تھی۔ ایک بار وہ ایسی ہی ایک تجارتی مہم پر جانے والا تھا کہ ایک رات پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور بولا، جانے من، میں جانے سے پہلے تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو ہمیشہ تمہارے جسم کے ساتھ چپکا رہے گا اور تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا۔ یہ کہہ کر سوداگر نے ایک لوہے کا کمر بند اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور اس کو تالا لگا دیا اور چابی اپنے گلے میں ڈال لی۔ یہ چابی میں اپنے گلے میں ڈال کے رکھوں گا، اس وجہ سے میں تمہیں ہر وقت اپنے قریب محسوس کروں گا۔ سوداگر کی بیوی لوہے کی کمر بند کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کے شوہر نے اس کو بدکاری سے دور رکھنے کے لیے یہ اس کے گرد لگایا ہے۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور شوہر سے بولی، آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے آپ نے یہ سب کیا ہے، یہ سب میرے ساتھ کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہے کیا، یا آپ کو شکایت کا کوئی موقع دیا ہے؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ شوہر نے کہا، مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن زمانہ بہت خراب ہے، لوگ اکیلی عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اب تمہیں ان لوگوں سے محفوظ کر دیا ہے، اب کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سوداگر تو چلا گیا، لیکن اس کی بیوی سخت تکلیف میں تھی، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ کمر بند کی وجہ سے وہ خود کو ایک قیدی سمجھنے لگی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ میں کوئی اس کی غلام تو نہیں ہوں جو اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اور یہ سب اس کے بے پناہ حسن کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ اتنی حسین نہ ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ وہ اپنے شوہر کے سلوک کو یاد کر کے اور اپنے حسن کو آئینے میں دیکھ کر افسردہ ہو جاتی تھی۔ بند کھڑکیوں اور دروازے سے باہر اسے کتنے ہی لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی جو اس کے حسن کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے، لیکن وہ کبھی باہر نہیں جھانکتی تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان آوازوں کو سن کر اس کے ملازم بھی چوکنے ہو جاتے تھے، مگر کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ کھڑکی کھول کر اپنے عاشقوں کو دیکھے۔ لیکن کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال بھی آتا کہ اس کے عاشقوں میں کوئی بھی اتنا بہادر نہیں ہے کہ وہ اس محل کی اونچی دیواریں پھلانگ کر آئے اور اسے اٹھا کر لے جائے۔ کبھی کبھی وہ اپنے اس خیال سے بہت تسکین حاصل کرتی کہ کوئی آئے اور اسے اغوا کر کے لے جائے کہیں بہت دور، جہاں سے کوئی اس کو نہ دیکھ سکے۔ مگر جب وہ کسی مرد سے جسمانی تعلق کا سوچتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ اس کمر بند کی وجہ سے وہ کسی مرد کے کام میں نہیں رہی تھی۔ ایک مرتبہ سوداگر کی بیوی کے کانوں میں کسی گانے والی کی آواز آئی۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور سوز تھا کہ اس سے رہ نہ گیا، اور اس نے اپنے ملازموں کو اپنے زیور دیے اور کہا کہ اس گانے والے کو بلا لو، میں اس کا گانا سننا چاہتی ہوں، مجھے میرے شوہر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ اس علاقے کا مشہور گانے والا تھا، اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا۔ لوگ اس کی آواز سن کر وجد میں آنے لگتے تھے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس کا عاشق تھا، اور اس طرح بلائے جانے پر اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی محبوبہ اس کے سامنے ہے۔ اس نے پوچھا، اے حسینہ عالم، میں آپ کی کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں؟ سوداگر کی بیوی اس گانے والے کے مردانہ حسن پر پہلی ہی نظر میں عاشق ہو گئی تھی، لیکن وہ ملازموں کی موجودگی میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس نے گانے والے سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے غم میں پریشان ہوں، جس کے لوٹنے کی ابھی 2-3 سال تک کوئی توقع نہیں ہے، تو مجھے کوئی ایسی غزل سناؤ جس سے میرے دل کو تسلی ملے۔ اس نے اس کو ایک بہت ہی درد بھری پرسوز آواز میں غزل سنائی، جس کو سن کر وہ بہت حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اس غزل میں گانے والے نے اپنے دل کی بات بھی اس کو بتا دی تھی۔ الغرض اب وہ روز ہی اس سوداگر کے گھر آنے لگا تھا۔ اب ملازموں کو بھی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی ہی وفادار ہے۔ ایک دن سوداگر کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آپ کی آواز میں اس قدر سوز کیوں ہے؟ کیا تم کسی سے محبت کرتے ہو؟ گانے والے نے کہا، میرے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور میں جب سے ہی ادھر ادھر گھوم پھر کے گانے گاتا ہوں۔ مجھے موسیقی سے دلی رغبت ہے۔ میں نے بے شمار عورتیں دیکھی ہیں، مگر میں کبھی کسی کے عشق میں مبتلا نہیں ہوا، مگر یہ سچ ہے کہ تمہیں دیکھنے سے پہلے ہی تمہارا ذکر سن سن کر میرے دل میں تمہاری چاہت پیدا ہو گئی تھی۔
अभी वो अपने दिल की बात पूरी भी न कर सका था कि सौदागर की बीवी ने उसे वहीं रोक दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, मगर मैं अपने शोहर की पाक दामन बीवी हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती कि तुम कभी कभी यहाँ आ जाया करो। तुम्हारे गाने से मेरे शोहर की याद ताज़ा रहती है। एक दिन वो तन्हाई में उसके साथ बैठा था कि अपने दिल की बात करके वो जार जार रोया था। कई बार ऐसा हुआ था कि वो दोनों अपने जज्बात में बहुत कुछ कर जाने के ख्वाहिशमंद होते, मगर सौदागर की बीवी अपने कमर के गिर्द लगे इस ताले की वजह से उसे अपने जिस्म के करीब न आने देती थी। फिर एक दिन वो दोनों जज्बात की रूह में इस हद तक बह गए कि सौदागर की बीवी ने भी उससे अपने दिल की बात कह दी और साथ ही उसने अपनी कमर से लगे इस ताले का भी जिक्र कर दिया, जिसको सुनकर गाने वाले को बहुत गुस्सा आया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह इसको आजाद कराए। उसने सौदागर की बीवी को कई तरीके बताए जिससे वो कमर बंद से आजाद हो सकती थी, मगर उसने उसकी एक बात नहीं मानी, जिससे वो गाने वाला बहुत गमज़दा हुआ और फिर वो कई महीने उससे मिलने नहीं आया। फिर एक दिन वो अचानक आया तो उसके हाथ में एक जड़ी बूटी थी। उसने बताया कि मुझे ये बड़ी दूर से लानी पड़ी, तुम इसको रोजाना खाओगी तो तुम्हारी कमर पतली हो जाएगी और ये कमर बंद खुल जाएगा। सौदागर की बीवी ने वो खाना शुरू कर दी। एक दिन वो तालाब के किनारे टहल रहे थे कि लोहे का कमर बंद उसकी कमर से गिरकर नीचे आ गया। वो देखकर बहुत खुश हुई और अपने पाँव से उसे ठोकर मारकर फेंक दिया। अभी वो खुश हो ही रही थी कि बाहर से किसी के आने की इत्तला मिली। उसने इस आदमी को बुलवा भेजा। उसने आते ही कहा, ये सारे संदूक हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। आपके शौहर ने इनको आपको देने के लिए कहा था। आपके शौहर को एक सांप ने काट लिया था, उनका इंतकाल हो चुका है। आपका नाम आखिरी सांस तक उसकी जुबान पर था। मरने से पहले एक चीज और थी जो उसने देने के लिए कहा था, वो चाबी थी। अपने शौहर की मौत की खबर सुनकर उसकी बीवी को बहुत रंज हुआ और उसने गाने वाले को ये कहकर भेज दिया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने शौहर के ही नाम पर गुजारना चाहती है।